یہ کردار کے لیے انسان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، انسان کے اندر کا جو شخص ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال ہم ظاہر پر توجہ دیتے ہیں، ظاہر پہ توجہ دینا بری بات نہیں ہے، اسلام بھی کہتا ہے صفائی نفس ایمان ہے، آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ مہنگا اور سستا پہننے سے شخص اچھا نہیں بنتا، صاف رہنے سے انسان اچھا بنتا ہے۔ اور یہی چیز انسان کے کردار کی بہرحال عکاسی کرتی ہے کہ انسان بہرحال اپنے آپ کو بہتر رکھے۔ لیکن یہ ظاہری بہتری ہے، جتنا کر لیں، خوشبو لگا لیں آپ، عطر لگا لیں آپ، کچھ بھی لگا لیں آپ، خوشبو آئے گی آپ کے بدن سے، لیکن جب تک باطن کا کردار خوشبودار نہ ہو آپ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کا باطن خوشبودار ہونا چاہیے۔ اس باطن کی خوشبو معطر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی زبان کو اس قابل کرے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ کہے کہ جس سے اس کے باطن پر اثرات مرتب ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ باہر سے لیتے ہیں اور آپ کے اندر اثر کرتی ہیں، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ جو اندر سے بولتی ہے مگر اثر اندر کرتی ہے۔ یعنی جو آپ جملہ کہتے ہیں وہ آپ خود پھنستے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ اچھی بات کہی ہے تو مایا ہے، ثروت ہے آپ کے لیے، مایا بقا ہے آپ کے لیے، لیکن اور غلط بات کہی ہے تو یہ تیر ہے جو نکل گیا، جو پلٹے گا نہیں اور آپ کو نقصان ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان کے نکلے ہوئے جملے کی وجہ سے گرفتار ہو جاتا ہے اور قید میں ہوتا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم کچھ کہتے نہیں ہو تو لفظ تمہارے غلام ہیں، اور جب تم نے کہہ دیا تو پھر تم لفظوں کے غلام ہو، تم غلام بن گئے، پھر وہ تو بات نکل گئی بات۔ اور عقل مند وہ ہے کہ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، نہ کہ بولنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ سوچتا۔ عقل مند وہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو ایک چیز جو بہرحال معاشرہ سازی کے لیے، میں بہرحال گفتگو زبان پہ تو بہت ساری ہے، میں کہیں اور لے جاؤں گا۔ اور پھر رضا بھائی کل کہہ رہے تھے مولانا صاحب آپ کچھ بھی کہیں ہمیں تو آپ کی باتوں سے برزخ ہی یاد آتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ہر میری باتیں سنیں اور برزخ کی طرف جائیں۔ عزیزان محترم، زبان کے لیے جو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیز احادیث کی روشنی میں بہت امپورٹنٹ ہے، جو کردار بناتی ہے، معاشرہ سازی کرتی ہے اور مبتلا بے مسئلہ ہے، وہ انسان کا حلم اور بردباری ہے۔ یعنی اس کی پرسنالٹی کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو اس کو بہترین انسان بنا سکتا ہے۔ اور یہ حدیث بہرحال قرآنی ہے، اس کا بس ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام وہ انسان بہرحال معاشرے میں مبتلا ہے، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، گھر کے اندر بھی یہ معاملہ، کیونکہ بہرحال حضرت کا ذکر ہے تو گھر کی تشکیل، گھر کا ہونا، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ انسان اپنے گھر کے اندر مواجہ۔ باہر تو احترام میں، اخلاق میں، دکھاوے میں کہ لوگ کیا سوچیں گے، انسان بہت آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ یعنی باہر آپ ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل رہیں، مطلب لوگ کیا سوچیں گے، انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، بسم اللہ، الحمدللہ، التماس دعا، جزاک اللہ، جتنی عربی آتی ہے انسان باہر بول لیتا ہے سب سے، لیکن اصل انسان گھر کے اندر ہوتا ہے۔ گھر میں کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر میں کوئی اس کو سننے والا نہیں ہے، کچھ روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ اصل انسان کیا ہے۔ وہاں یہ زبان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں یہ کردار کو بناتی ہے عزیزان محترم۔ وہاں امام فرماتے ہیں، بہرحال امام نے معاشرے کے لیے اس بات کو کہی ہے، آپ اس کو سوسائٹی کے اوپر، اس کو گھر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے تو تم اسے پلٹ کر برا مت کہو۔ یعنی کوئی تمہیں کچھ کہے غلط ہے، تمہیں کہے کہ نہیں ہے تمہارا، تو تم اسے پلٹ کے اس کو برا مت کرو۔ حتیٰ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو تم اسے ایک دفعہ بھی برا مت کہو۔ یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ آدمی گھر چھوڑ کے آتا ہے، ذرا سا آنکھوں کے اشارے سے وہ غلط کہہ دے، تو میں خاندان تک نہیں چھوڑتا آدمی۔ ایک دفعہ برا کہے چپ رہو، 10 دفعہ برا کہے امام کا چپ رہو، خاموش رہو۔ حلم، بردباری، شخصیت،
اسی کو کہتے ہیں. اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر, اگر وہ جو اس نے تمہارے لیے جو برائی کا ذکر کیا ہے, اگر وہ تمہارے اندر برائی پائی جاتی ہے تو اس سے کہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی اور تم نے کہی ہے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں. تو آپ دیکھیں اگر ایسے لوگ ہو جائیں تو نہ معاشرے میں کوئی لڑائیاں ہو, نہ معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو, نہ کسی کا دل خراب ہو, سب آپس میں کیسے ہو جائے. خوبی معاشرہ سازی ہے, امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ, لیکن یہ بہت مشکل ہے. اور خاص طور پر گھر کے اندر جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہاں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. زوجہ نے کچھ کہہ دیا, انسان ہے, بہرحال انسان ہے, مرد نے کچھ کہہ دیا, آپس میں کچھ ہو گیا, فیملی کی باتوں میں کچھ ہو گیا, فلانے نے یوں کہہ دیا, فلانے نے یہ کر دیا, ہم نے تو ان کے ساتھ اچھا کیا تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے تو ان کے بچوں کو یہ دیا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. خوب معاشرہ اسی میں پھنسا ہوا ہے, کیونکہ معاشرہ سازی کی طرف نہیں بڑھ رہا, ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگا ہوا ہے, اور ایک دوسرے مقابلے میں کبھی بھی کوئی نہیں جیتے گا. آپ ہمیشہ سے آپ کوشش کرتے ہیں آپ کا گھر آگے اوپر آئے آپ کی فیملی کے باقی لوگوں کے اوپر. آپ فیملی کے اندر یہ تصور کرتے ہیں کہ میں فیملی کے افراد کے اوپر میں اوپر آؤں. زوجہ بعض اوقات مرد کو سر پلس کرنے کے چکر میں, مرد جو ہے وہ زوجہ کو دبانے کے چکر میں ہے, بچوں کو الگ دبانے کے چکر میں, بچے الگ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ اور سمجھنے. خوب اس ان بیلنس سچویشن میں ہم کیسے ایک معاشرہ تشکیل دیں کہ جس میں امام تشریف لے کر آئے. ہم خود سوچیں. ہم دوسروں میں کہتے ہیں کہ بھائی 313 ہو, 313 چھوڑیے, پہلے ہم تو ٹھیک ہو جائے. 313 تو ہے, وہ تو کنفرم ہے, ان کے تو نام بھی ہے, سب کچھ ہے. 313 کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ 313 کے بعد کا ہے کہ جو 5000 10,000 کی جو امت ہے وہ امت نہیں بن رہی ہے. وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جن کا امت نہیں ڈیزائن ہو رہی ہے. امت مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. امت کسی بڑی چیز کو دیکھتی ہے کہ نہ اصل چھوٹی سی چیز ہے, اس کو حل کیا جائے. انسان اپنی گھر کے اندر آپ دیکھیں, بڑے بڑے علماؤں کی زندگی آپ دیکھیں, ان کے امتحانات یہی تھے. کسی کا کیا تھا, کسی کا بہت بڑے عارف آپ جانتے ہیں سید علی قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, جو نجف اشرف میں وادی السلام میں دفن ہے, ان کے شاگرد تھے. ہاشم حداد کربلا کے رہنے والے تھے. حداد لوہار کو کہتے ہیں, طالب علم نہیں تھے وہ, لوہار تھے, لیکن ان کے شاگرد تھے, ان کے بہترین شاگردوں میں سے تھے. لوہے کو یوں گرم کو یوں نکالتے تھے, یوں ہی رکھ دیتے تھے. استاد نے منع کیا ایسے نہیں کیا کرو, لوگ کیا سوچیں گے تمہارے بارے. ان کا امتحان کیا تھا, جب بھی گھر پلٹتے تھے, ارے فقر تھی, تنگ دستی تھی, فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, ایک حجرے میں رہتے تھے, سامنے ہی ان کی جو ہے وہ زوجہ کی والدہ رہتی تھی, اور وہ ہر وقت ان کو سناتی رہتی تھی. یہ سنتے رہتے تھے, کب تک برداشت کرتے. استاد کی خدمت میں گئے کہ میں جب بھی واپس جاتا ہوں مجھے بولتی رہتی ہیں. کہا کہ تمہارا اللہ نے امتحان اسی کے ذریعے رکھا ہے, خاموش رہو. اذان محترم, جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہے اور وہ خود اتنی محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ اسے کسی امتحان میں ڈالتا ہے, اور اللہ اس امتحان میں کامیابی سے اسے ایک بڑا درجہ دینا چاہتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. کبھی کبھی آپ کے خیال میں آتے یار میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے ایسا, میرے ساتھ یہ مشکل کیوں ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ اللہ آپ کو بہت جلدی کسی اور جگہ پہنچانا چاہ رہا ہے جس میں آپ خود نہیں پہنچ پا رہے ہو. اللہ اس مشکل میں ڈال کر اگر آپ اس میں پاس ہو گئے تو خدا آپ کو بہت اوپر لے جائے گا. یہی ہوا. ہاشم حداد گھر گئے, ان کی جو والدہ جو تھی زوجہ کی, انہوں نے اتنا برا بھلا کہا, یہ چھت پہ چلے گئے. پھر بھی وہ چپ نہیں ہوئی, وہاں سے اٹھے بھاگے. کربلا کے رہنے والے تھے. کربلا ایسی نہیں تھی جیسے ابھی ہے, سائڈوں میں جنگل تھے اطراف میں. باہر نکلے, جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے, اچانک سے دیکھا کہ خود برابر میں بھاگ رہے ہیں, یعنی نفس تجرد کر گیا. مہاراج یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک عارف کے کمال تک پہنچنے کے لیے کہ وہ خود اپنے بدن سے باہر نکل آئے اور وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو. وہ اس مقام پہ پہنچ گئے. بہرحال ایک زبان, بس ایک زبان قابو پہ کر لینا انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیسے ملک اشتر کا واقعہ,
شخص بازار سے گزر رہے تھے، امام کے کتنے بڑے فرماندے ہیں، کتنے بڑے لشکر کے وہ ہیں، شخص کو پتہ نہیں تھا، اس نے اہانت کر دی، اہانت کی، تھوڑے گزر گئے، اس کو کسی نے کہا تمہیں نہیں پتا کون تھا؟ کہا ملک اشتر تھا۔ کانپنے لگا، ملک اشتر نام سنا، دوڑتا دوڑتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا دیکھا تو مسجد میں بیٹھے ہوئے، گیا ان کے پاس، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ اب یہ کردار ہے عزیزان محترم، آج معاشرے میں کردار نہیں ہے، آج معاشرہ اضطراب میں ہے، آج معاشرہ انہی غلطیوں کی وجہ سے بن نہیں پا رہا، ہم کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے۔ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور انسان گھر سے شروع کرتا ہے۔ جب آپ سوچیں کہ میں 4-5 لوگوں کو اگر مینیج نہیں کر سکتا گھر میں، تو میں کل امام کی حکومت میں کسی شہر کو مینیج کروں گا؟ نہیں کر سکتا۔ جب اسے 1-2 لوگ مینیج نہیں ہو رہے، جب میں 1-2 لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا پا رہا، میں 1-2 لوگوں کو اپنے ساتھ چلا نہیں پا رہا، میں 1-2 لوگوں کو اپنی بات پہ قائل نہیں کر پا رہا، تو کل معاشرہ کیسے میری بات پہ قائل ہوگا؟ اب یہ پریکٹیکل ایسپیکٹس ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے۔ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کردار دیکھیں کہ مدینہ ہے، اور آپ نے سلام مرثیہ بھی پڑھا کہ امام کا ذکر سنا کہ ولایت کے لیے ہر شخص کو کردار ادا کرنا ہے، خاتون ہوتے ہوئے، رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہوتے ہوئے، اور اس مصیبت جو آپ سنتے ہیں ان مصیبت کے ہوتے ہوئے پھر بھی مدینہ کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ کردار ہے، معاشرہ سازی کے لیے، سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہے، جا رہی ہے، کام کر رہی ہے، لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، لوگوں کو یاد دلا رہی ہے مگر تم غدیر میں نہیں تھے، مگر تم ایسا نہیں تھا، تمہارے سامنے ساری چیزیں۔ اب ہم بہرحال یہاں ظاہر ہے ہم خواتین کو کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے، ہمیں کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کتنے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہم وہ ایک شعر موصل جسے فارابی، جسے ارسطون، افلاطون، سب نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ایسا شہر کہ جہاں پر کوئی مشکلات نہیں ہوں گی، سب نے اس شہر کا ذکر، یعنی ایک ایسا سسٹم کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس کے لیے سب سے پہلی چیز انسان خود بہتر ہو۔ جب میں خود بہتر نہیں ہوں تو میں کیا توقع کروں گا دوسرے لوگ بہتر ہوں؟ جب میں خود سوراخ کر رہا ہوں معاشرے میں، دیکھیں میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہوں چاہے وہ انڈیویجولی کیوں نہ ہو، وہ معاشرے میں سوراخ کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہے، کیونکہ انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، پھر بالکل غلط میں غلطی بھی کر رہا ہے۔ تو بالکل ایسی ہے، پانی کی بالٹی بھر کے لے کے جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے پانی کی بالٹی خالی ہے، پھر دوبارہ بھرتا ہے، پھر لے کے جاتا ہے، پھر خالی ہے۔ وہ خالی کیوں ہے؟ وہ نیچے سوراخ ہے، عمل کر رہا ہوں مگر صبح سے شام ہونے تک عمل جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ عمل ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ عمل نہیں کر رہا، عمل کر رہا ہوں میں، لیکن کہیں کوئی ایسا کام ہے جو عمل کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ تو میں آپ اپنی زندگی، معاشرہ سازی، زبان، بردباری، تحمل، حلم، یعنی ایک ڈیپ پرسنالٹی کریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ امپیکٹ آپ ہر کسی کے اوپر ڈال سکتے ہیں، معاشرے کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ انسان یعنی سوچے سمجھے، اور معاشرہ ایسی ساتھ ہو، آپ ابتدا آپ اپنے آپ سے کریں گے، انتہا خدا جانتا ہے۔